الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطاعان ولا اللاعان ولا الفاحش ولا البذيء رواه الترمذي في سنن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس وما بهم كفر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس وما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت رواه البخاري في الصحيح او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات کے اندر معاشرتی زندگی کے کچھ ایسے اصول اور احکام بیان فرمائے جن پر عمل کرنے سے معاشرے کے اندر امن قائم ہوتا ہے، جن پر عمل کرنے سے انسان آخرت میں کامیاب تو ہوتا ہی ہے، لیکن ان پر عمل کرنے سے انسان کی دوسری نیکیاں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے گناہوں کو، وہ دوسری نیکیوں کو لے ڈوبتے ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں وہ اس انسان کی دوسری نیکیاں لے ڈوبتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک گناہ کر لیا تو کیا ہو گیا، کیا پتہ یہ وہ گناہ ہو جو آپ کی دوسری نیکیوں کا بھی صفایا کر دے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ایک گناہ کرتے رہے تو اس سے ہماری نیکیاں کیسے صاف ہوتی رہیں؟ جو نیکیاں کی تھیں ان نیکیوں کا ثواب ملنا چاہیے۔ دیکھیں حدیث ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس کون ہے؟ میری امت کا غریب آدمی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریب بتاؤ؟ صحابہ نے کہا، اس کو کھولنا، صحابہ نے کہا من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس روپیہ پیسہ کچھ بھی نہ ہو تو وہ غریب ہوتا ہے۔ آپ نے قبول نہیں کیا جواب کو۔ میرے آقا کی نظر کچھ اور تھی، ہماری نظر کچھ اور ہے، اس میں بڑا فرق ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اس نظر سے کہ اگلے کے پاس مالی حیثیت کیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے دوسری نظر سے۔ اسی سے ایک اور مجھے یاد آ گیا، انشاءاللہ پھر یہ بھی سناتا ہوں حدیث۔ آپ نے تو صحابہ سے پوچھا پہلوان کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ من یسرع الرجال، اکھاڑا ہو، دو آدمی آمنے سامنے آئیں، ایک پکڑے اور دوسرے کو نیچے گرا دے اور اس پر چڑھ جائے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ پہلوان ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، حالانکہ جواب ٹھیک ہے، آپ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا پہلوان وہ ہے، صحابہ نے کیا کہا کہ جو کسی دوسرے کو مقابلے میں نیچے گرا کر اوپر چڑھ جائے یہ پہلوان ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، الذی یملک نفسہ عند الغضب، غصے کے وقت میں اپنے اوپر چڑھ جائے یہ پہلوان ہوتا ہے۔ کیسی نظر ہے! اور یہ پہلوان تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے، دوسرے پہلوان تو مل جاتے ہیں معاشرے میں۔ غصہ آئے اور میں اپنے اوپر چڑھ جاؤں، پی جاؤں، سہ جاؤں، یہ پہلوان تو پھر پی جا ایام کی تلخی کو ہنس کر اے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے، کبھی غم اور درد بھی سہ لیا کریں۔ تو آپ نے پوچھا غریب کون ہے؟ میں حدیث عرض کر رہا تھا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ روپیہ پیسہ نہ ہو، آپ نے قبول نہیں کیا جواب۔ یہ میں وہ بتا رہا ہوں کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس سے انسان کی باقی نیکیوں کا بھی صفایا ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میری امت کا غریب وہ ہے یاتی یوم القیامت بکثیر من الصلاۃ والصیام والصدقہ،
میری امت کا غریب وہ ہے دن قیامت کے آئے گا نمازیں بہت، روزے بہت، صدقے زکوٰۃ بہت، نفل پڑھنے والا، تہجد پڑھنے والا، عبادتیں کرنے والا، بڑی ڈھیر عبادتوں کا لے گا، لیکن ایک گناہ کی قسم ایسی تھی جس میں بیچارہ ڈھیلا تھا، جلدی گناہ کر جاتا تھا، اور وہ کیا تھی؟ یہ وہ گناہ ہے جو نیکیوں کو کھا رہا ہے۔ کہا اکل مال ھذا قذف ھذا سفک دم ھذا، کسی پر تہمت لگائی، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کا مال کھا گیا، اس طرح کے گناہ آپ نے گنوائے جو معاشرت سے متعلقہ تھے۔ پھر کیا ہوگا؟ لوگ آ جائیں گے، یا اللہ اس نے مجھے طعنہ دیا، یا اللہ اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے برا بھلا کہا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا آج انصاف کا دن ہے، لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہوگا، ہر امیر غریب کو انصاف ملے گا۔ دنیا کی عدالتیں نہیں ہیں کہ انسان بعض دفعہ رل جاتے ہیں، یہ آخرت کی عدالت ہے جہاں ہر آدمی کو اس کا بروقت انصاف مل رہا ہوگا۔ تو ایک آدمی آ جائے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے طعنہ دیا تھا، مجھے غیبت کی تھی، برا بھلا کہا تھا، اللہ کہے گا ایسے ہے، یہ بڑا نیک ہے، اس کی نیکیاں لے جاؤ، تہجدیں اس نے پڑھیں، روزے اس نے رکھے، اور وہ تو تہجد بھی نہیں پڑھتا تھا، اس کی تہجدیں لے گیا، اس کے روزے لے گیا، اللہ کے لیے مشقتیں اٹھانا لے گیا، لوگ آتے رہیں گے، اس کی نیکیاں لے لے کے جاتے رہیں گے، جتنے بول کہے تھے اتنی نیکیاں جاتی رہیں گی، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا بول تو ابھی باقی ہیں لیکن نیکیوں کا پرڑا خالی ہو چکا ہے اور ادھر لوگ ابھی کھڑے ہیں، یا اللہ اس نے ہمیں ایسے ایسے کہا تھا، ہمارا مال دبایا تھا، ہمیں طعنہ دیا تھا، ہماری غیبت کی تھی، اس کی نیکیاں تو پاس اس کے نہیں ہیں، اب یہ کھڑا ہے نیکیوں والا جو اب خالی ہوا کھڑا ہے، ادھر مجمع کھڑا ہے اپنے حق لینے والا، اللہ کہے گا اپنے گناہ اس کی گردن پہ ڈالو۔ بدکاری اس نے کی، پڑھ رہی ہے تہجد گزار پہ، فلمیں اس نے دیکھی، پڑھ رہی ہیں اس روزے دار پر، غلط کام اس نے کیے، پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر، جتنے بول لوگوں کو برے کہے تھے اس کے بدلے میں ان کے گناہ اٹھا اٹھا کے اس پہ ڈالے جاتے رہیں گے، یہاں تک کہ لد جائے گا گناہوں سے۔ اب کیا ہوگا؟ ثم طرح فی النار، اس کو آگ میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ یہ بڑا نمازی، حاجی، پرہیزگار، روزے دار، عبادت گزار، شب بیدار، حج عمرے، تلاوتیں، ذکر اذکار کرنے والا آج جہنم کا ایندھن بن گیا ہے، اس لیے کہ کچھ ایسے گناہ کر لایا تھا جس نے نیکیوں کا صفایا کر دیا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اپنے آپ کو کنٹرول میں لانا ہے۔ تو میں سورہ حجرات کا رکوع چھیڑ رہا تھا جس کے آغاز میں نے یہ نقطہ اٹھایا، بعض گناہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، انسان کو ہلاک کر ڈالتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ ہاں میرا رب کی رحمتیں عروج پہ آ جائیں تو وہ بعض مہلک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف سے انصاف دے دیتا ہے، وہ میرا رب ہے، لیکن اللہ کا نظام یہی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، لوگوں مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے وہ مرد جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان مذاق اڑانے والے مردوں سے بہتر ہوں۔ پھر کہا ولا نساء من نساء، پہلے کا مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یہ بہتر ہوں ان مذاق اڑانے والوں سے۔ پھر ایک قدم پیچھے ہٹ کر کہا قرآن نے ولا نساء من نساء، عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے یہ عورتیں عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے یہ عورتیں ان عورتوں سے بہتر ہوں جو مذاق اڑا رہی ہیں۔ قرآن نے کہا مذاق نہ اڑائیں، یہ نہیں کہا مذاق نہ کریں۔ ایک ہے مذاق کرنا، ایک ہے مذاق اڑانا۔ مذاق کرنا سنت ہے، مذاق اڑانا حرام ہے۔ مذاق کرنے پر اجر ملتا ہے، مذاق اڑانے پر ایسا گناہ ہے یہ نیکیوں کا بھی صفایا کر جاتا ہے۔ مذاق کرنا کیا ہے؟ مذاق کرنا یہ ہے آپ کسی کے ساتھ ایسا بولیں جس سے اس کا دل خوش ہو جائے۔ اگرچہ آپ نے مذاق میں کہا، ایک آدمی کمرے میں آیا تو آپ نے کہا، آپ کا مہمان تھا، آپ نے کہا واہ پورا کمرہ معطر ہو گیا ہے، روشنیاں ہو گئی جی، بلب جل گیا، کون آیا ہے؟ اور جو آیا ہے وہ پھول نہیں ہے کہ خوشبو پھوٹ رہی ہو، وہ بلب نہیں ہے کہ اسے روشنی نکل رہی ہو، یہ آپ نے اس کو مذاق کے ساتھ ہی کہا ہے لیکن اس کا دل خوش ہو گیا۔ یہ ایسا مذاق جس سے اگلا خوش ہو جائے، اس سے تو ثواب ملتا ہے، اور ایسا اللہ کے نبی نے بھی ایسے مذاق فرمائے جیسے اگلا خوش ہو جاتا تھا۔
आदमी बाज़ार में खड़ा था, आपका दोस्त था एक देहाती मदीना मुनव्वरा का, वो आता था बाज़ार में अपनी सब्ज़ियाँ बेचने। एक दिन वो सब्ज़ी बेचने के लिए आया, अल्लाह के नबी बाज़ार जा रहे थे, देखा वो अपनी चीज़ बेच रहा है, आपने पीछे से उसको ऐसे जफ्फी डाल ली। अब वो पीछे तो देख नहीं सका, तो आपने कहा अभी इसको कौन ख़रीदेगा? तो उसने जो ऐसे देखा, चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफ़ा, आंखें हैं कि बहरैन तक़द्दुस के नगी हैं, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वर्क, आरिज़ हैं कि वल फज्र की आयात के अमी हैं। आगे तो चमकता हुआ चेहरा था सरकार का, तो उसने पीठ और पीछे मिला दी। वो खुश हो गया कि अल्लाह के नबी मुझे जफ्फी डालते हैं और मेरे साथ भरे बाज़ार में मजाक करते हैं, जिस मजाक से पता चलता है कि मेरा उनसे बड़ा ताल्लुक़ है, कि मुझे जफ्फी डालकर कहते हैं भी हमारी ये चीज़ कौन ख़रीदेगा। ये आपने मजाक किया है, आप उसको बेच थोड़ी रहे थे। लेकिन उसका दिल खुश हो गया कि इतना बड़ा आदमी, इतनी बड़ी हस्ती आप, हम जैसे छोटे आदमी मदीना के देहातों से आते हैं, हमारे साथ इतना प्यार करके मजाक करते हैं, ये मजाक है। लेकिन अगला खुश हुआ कि भरे बाज़ार में उसकी इज़्ज़त बन गई। ये सुन्नत है। एक है मजाक उड़ाना, वो हराम है। तो कुरान ने कहा मजाक उड़ाना नहीं है। मजाक उड़ाना नहीं है। मजाक उड़ाना क्या है? आप अगले पर ऐसा जुमला कसें जिससे उसकी बेइज्जती हो जाए और वो फीकी हंसी हंसे, ये मजाक उड़ाना है। हमारे मुआशरे में तो खुदा की पनाह कहते हैं ऐसा पॉइंट मारा है याद रखेगा, और लोग हंस पड़ते हैं, कैसा फब्ती कसी है याद रखेगा। तो वो इसको अपनी इज्जत समझते हैं कि मैंने उस पर ऐसा पॉइंट मारा है, वो बेचारा भी हंस पड़ता है लेकिन फीकी हंसी हंसता है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा होता है। इसको अल्लाह ने हराम करार दिया है। हमारे यहाँ सराइकी बेल्ट में शादियों के मौके पर रात को जमा हो जाते हैं लोग, तो उसको हम वक्ती कहते हैं, पता नहीं आप लोग जुगत कहते हैं। तो वो दो आदमी मजमा होता है, एक आदमी इधर बैठ जाता है, एक इधर बैठ जाता है, वो दोनों जुगत मारना जानते हैं। ये उसका मजाक उड़ाता है अपने जुमलों से, और वो इसका मजाक उड़ाता है, यानी बेइज्जतियाँ करते हैं एक दूसरे को। उनमें से जिसकी ज़्यादा बेइज्जती हो जाए वो हार जाता है, दूसरा जीत जाता है। इसको कमाल समझते हैं। हालांकि ये तो हराम है कि आप दूसरे पर ऐसा जुमला बोल रहे हैं कि जिस जुमले के बोलने से उसकी बेइज्जती हो रही है। कहते हैं तेरा सर ऐसे जैसे कबर पे लोटा पड़ा, इस तरह की उसकी जुगत कस दी, वो बेचारा शर्मिंदा हो गया, लेकिन हंसना पड़ा उसको। हमने कोई ऐसा जुमला किसी के बारे में नहीं कहना कि उसका मजाक उड़ रहा हो। सलफ सालेहीन इतना डरते थे। अम्र इब्न शुरहबील कहते हैं अगर मैं किसी इंसान को देखूं कि वो बकरी के थनों को मुंह लगाकर दूध पी रहा हो और मैं उसका मजाक उड़ा दूं, का मुझे इसका डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि मरने से पहले पहले मुझे भी ये काम करना पड़े। असल में इसके पीछे एक हदीस है, इसको गौर से सुनना, गौर से। सोए हुए भी जाग जाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं सो रहा, चलो हमारे दिमाग जाग जाएं। जो आदमी कोई गुनाह करके, हदीस, जो आदमी कोई गुनाह करके तौबा कर लेता है, दूसरा आदमी उसको उसी गुनाह का आर दिलाता है, उस पर उसका मजाक उड़ाता है, उस पर उसका ताना देता है, अल्लाह ने इस अपने ज़िम्मे ले लिया है कि इस मजाक उड़ाने वाले को, इसको आर दिलाने वाले को उस गुनाह की जिसकी तौबा कर चुका है, अल्लाह जब तक इस आदमी को उस गुनाह में मुब्तला करके दुनिया में रुसवा ना कर दे उस वक्त तक मौत नहीं देगा। एक आदमी ने दूसरे के गुनाह पर उसका तहकीर की, आर दिलाई और उसको बुरा भला कहा कि तू सूदखोर है, तू शराबी है, तू जानी है, तू ऐसा गंदा है, तू ऐसा गंदा है, और उस आदमी ने वो गुनाह किया था लेकिन अल्लाह की बारगाह में वो तौबा कर चुका है, अब वो माफ़ी मांग चुका है अल्लाह से। जिसने उसको ताना दिया है, जिसने उसको बुरा कहा है, रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने ज़िम्मे लिया है जब तक तुझे इस बुराई में मुब्तला न करके दुनिया में रुसवा न करूं उस वक्त मैं रब्बे ज़ुल जलाल तुझे ज़िंदगी ख़त्म करके मौत नहीं दूंगा। और फिर हदीस में है यहाँ दुनिया में रुसवा करके आखिरत में अलग रुसवा करूँगा। मेरे अजीज़ भाइयों, किसी का मजाक ना उड़ाएं, किसी को बुरा भला ना कहें। क्या पता है कि वो तौबा कर चुका हो और हम पकड़े जाएं और उस वक्त तक हमें मौत ना आए जब तक हम वैसे ना हो जाएं। अब्दुल्ला बिन मसूद पै के सहाबी हैं, कहने लगे मुझे इस पर भी डर लगता है कि एक आदमी, अपने बारे में कहा
کہ میں اگر کسی کتے کا مذاق اڑاؤں تو میں مرنے سے پہلے کتا بنا دیا جاؤں۔ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، تفسیر میں لکھا کہ میں اگر کسی کتے کا مذاق اڑاؤں مجھے اس کا ڈر ہے کہ مرنے سے پہلے کتا نہ بنا دیا جاؤں۔ حالانکہ کتے کا مذاق کوئی نہیں اڑاتا، لیکن اگر کسی نے اڑا دیا، جیسے آپ نے اس کا مذاق اڑایا، کیا پتہ اللہ آپ کا کل مذاق اڑوا دے۔ میرے عزیز بھائیو، کسی کا مذاق نہیں اڑانا۔ مذاق اڑانے کے لیے انسان اس کے عیب ڈھونڈتا ہے، اس کی کمیاں دیکھتا ہے تاکہ اس پر جملہ کس دوں، یہ کام نہیں کرنا۔ دوسرا، قرآن میں سے خوبصورت ہے، عجیب۔ قرآن نے کیا کہا؟ مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مرد عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں اور عورتیں مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، یہ بھی تو منع ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہا کہ شریعت نے اس کی اجازت ہی نہیں دی کہ مرد عورت آپس میں مل بیٹھ کے گپ شپ لگائیں۔ جب مرد عورت کے اختلاط کو ہی منع کر دیا ہے، کیونکہ آدمی مذاق اڑاتا ہے دوست کا، مذاق آدمی اپنے باپ کا نہیں اڑاتا، مذاق ماں کا نہیں اڑاتا، دوستوں کا اڑاتا ہے۔ تو اسی طرح مرد اگر اپنے ماں کے ساتھ بیٹھے گا، بہن کے ساتھ بیٹھے گا، اس کا مذاق نہیں اڑائے گا، مذاق اڑائے گا پرائی عورت کا، کسی لڑکی کا، کسی ساتھ کام کرنے والی کولیگ کا، وہ تو نامحرم ہے۔ شریعت نے ان کے لیے اکٹھے بیٹھ کر گپ شپ کی اجازت ہی نہیں دی، مذاق کیسے اڑائیں گے؟ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ مرد اور عورتیں کبھی آپس میں اکٹھے نہ رہا کریں۔ شیطان نے کہا حدیث سے، ویسے پھر شیطان کے بات سناتا ہوں، لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثهما الشیطان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات کی حدیث ہے، کوئی آدمی ہرگز کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ ہونے پائے، ورنہ وثالثهما الشیطان، تیسرا شیطان ٹھک سے آ جاتا ہے۔ اس پر شیطان نے کہا کہ اگر ایک جگہ ایک کمرے میں حسن بصری ہو جائے اور اسی کمرے میں رابعہ بصری ہو، کہا میں گناہ میں مبتلا نہ کر دوں، مجھے شیطان نہ کہنا۔ حسن بصری اور رابعہ بصری کا ایک کمرے میں کر دو، میں گناہ نہ کرا دوں، مجھے شیطان نہ کہنا۔ اور سچ کہا شیطان نے، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ مرد و عورت کا تو آپس میں اختلاط، میل جول، گپ شپ، اڑنا بیٹھنا منع کر دیا گیا ہے، تو وہ ایک دوسرے کا مذاق کیسے اڑائیں گے؟ اگلا حکم فرمایا لا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو تانا نہ دینا۔ قرآن کیسا کلام ہے! آپ مجھے بتائیں کوئی اپنے آپ کو تانا دیتا ہے؟ تو قرآن نے کیا کہا؟ اپنے آپ کو تانا نہ دینا۔ تو کہنا تو یہ چاہیے کہ کسی دوسرے کو تانا نہ دینا۔ خوبصورت نکتہ ہے یہاں، اپنے آپ کو تانا نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی اور کو تانا دینے لگنا، اس وقت اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کر ایک دفعہ تانا دینا۔ یعنی جب اس کو تانا دینے لگو، سوچو اگر یہاں میں کھڑا ہوں اور یہ مجھے تانا دیا جا رہا ہو تو جتنی تکلیف مجھے ہوگی اتنی ہی میرے مسلمان بھائی کو ہوگی جب میں اسے تانا دوں گا۔ لہذا دوسرے کو تانا دیتے ہوئے اپنا تانا بھی سوچ لیا کر کہ اگر یہ تانا تجھے ملے تو تجھے کیا ہوگا، اگر تجھے تکلیف ہوگی تو پھر دوسرے کو بھی تانا نہ دے۔ ہمارا معاشرہ تو تانے کی بھٹی میں جل چکا ہے، ہر طرف تانا تانا تانا، لان تان، کسی کو لعنت بھیج رہے ہیں، کسی کو تانا دے رہے ہیں، اور اسی میں سارا معاشرہ گھوم رہا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، ایمان والا لان تان نہیں کرتا، بدگو نہیں ہوتا، بد اخلاق نہیں ہوتا، اس کی زبان سے پھول جھڑتے ہیں، لان تان نہیں نکلتی۔ اور یہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تانے جاری ہو رہے ہوتے ہیں، اگلے کو لان تان ہو رہی ہوتی ہے۔ سنیں، ابو داود کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کہ ایک آدمی دوسرے کو لعنت بھیجتا ہے، جیسے کہتے ہیں لعنت ہو تیرے اوپر لعنتی کہیں کا، جب ایک آدمی دوسرے پر لعنت بھیجتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ صعدت اللعنت الی السماء، لعنت آسمان کو اٹھ کے چلی جاتی ہے، نیچے کہاں جائے تو اتنی بری چیز ہے۔ فتغلق ابواب السماء دونہا، اللہ آسمان کے دروازے بند کروا دیتا ہے، وہ لعنت نیچے اترتی ہے۔ فتغلق ابواب الارض دونہا، اللہ زمین کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ فتأخذ یمینا شمالا، لعنت دائیں بائیں دوڑتی ہے، اس کو کوئی جگہ نہیں ملتی، وہ چیز ہی ایسی منحوس ہے۔ رجعت الی الذی لعن، پھر جس پر لعنت آدمی نے بھیجی ہوتی ہے اب لعنت اس کے پاس جاتی ہے۔ فإن کان اہلا لذلک،
اگر وہ لعنت کے قابل ہوتا ہے تو لعنت اس پہ پڑ جاتی ہے، اگر وہ لعنت کے قابل نہیں ہوتا، غور سے، رجعت الی اہلہا، لعنت بھیجنے والے کے منہ پر پڑتی ہے۔ یہ ایسی منحوس چیز ہے۔ لعنت کس پر پڑتی ہے؟ صرف اس پر پڑتی ہے جس کے بارے میں پتہ ہو کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، بس۔ کسی زندہ آدمی پر لعنت نہیں بھیج سکتے، کتنا ہی برا کیوں نہ ہو۔ اس لیے لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور۔ اگر اس کا خاتمہ ایمان پر اللہ کی رضا پہ ہو گیا، وہ اس کی رحمت سے کہاں دور ہے؟ علماء نے صاف لکھا ہے جو زندہ آدمی اس پر لعنت نہیں بھیج سکتے، مرنے والا بھی جس کا کفر پہ مرنا یقینی ہے اس پہ لعنت بھیج سکتے ہیں۔ وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَىٰ أَهْلِهَا، ورنہ لعنت بھیجنے والے انسان پر پڑتی ہے، اور جس پر لعنت پڑ جائے وہ کون ہوتا ہے؟ حدیث مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، آپ کے ساتھ سفر میں ایک عورت ایک اونٹنی پر جا رہی تھی، جب قریب سے گزری تو اس کی اونٹنی اسے تنگ کرنے لگی، بدکنے لگی، تو اس عورت نے اس اونٹنی پر لعنت بھیجی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خذوا ما علیہا ودعوها فإنها ملعونۃ، صحابہ سے کہا جلدی سے کہ یہ جو اونٹنی ہے اس کا سامان اتار لو، وہ قافلے کی عورت تھی، اس کا سامان اتار اور اونٹنی چھوڑ دو، اس اونٹنی پر لعنت ہو گئی ہے، یعنی نہ اب اس کا کوئی گوشت کھائے، نہ اب اس پر کوئی سواری کرے۔ عمران بن حسین اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں آج بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے، وہ اونٹنی کھلی پھرتی تھی، کوئی آدمی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا، اس اونٹنی پر لعنت ہو گئی تھی۔ دوسری حدیث یہ بھی مسلم میں ہے، اللہ کے نبی سفر میں تھے، حضرت جابر کی حدیث ہے، سفر کے دوران ایک صحابی، وہ اس انصاری تھے، غالباً عقبہ نام تھا، اونٹ پر سوار ہوئے، پانی لانے والا اونٹ تھا، وہ اونٹ راستے میں بدکنے لگا تو انہوں نے وہ اونٹ کو کوستے ہوئے لعنت کا لفظ بھی زبان سے نکل گیا، تو آپ نے فوراً کہا انزل عنہ، نیچے اترو، نیچے اترو اس اونٹنی سے۔ پھر آپ نے فرمایا فلا تصحبن بملعون، اس اونٹنی پر لعنت پڑ چکی ہے، اس کو ہمارے ساتھ لے کر نہ چلو، اس اونٹنی پر لعنت پڑ گئی، اس کو ہمارے ساتھ لے کر نہ چلو۔ وجہ کیا ہو گیا ہے؟ وجہ بھی آپ نے حدیث میں بیان فرمائی، آپ نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، اپنے خلاف بد دعا نہ کیا کرو۔ لعنت بھیجنا تو بد دعا کرنا ہے، لعنت کا مطلب ہوتا ہے تیرے اوپر رب کا غضب برسے، رحمت نہ برسے۔ آپ نے فرمایا اپنے خلاف بد دعا نہ کیا کرو، پھر فرمایا لا تدعوا علی اولادکم، اپنی اولاد کے خلاف بھی بد دعا نہ کیا کرو، پھر فرمایا لا تدعوا علی اموالکم، اپنے مالوں پر بد دعا نہ کیا کرو، لا توافقوا ساعۃ من اللہ، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے یہ مقبولیت کی گھڑی ہو اور تم لعنت بھیجو اور اس پر اللہ کا غضب ٹوٹ پڑے۔ بچوں کو لعن تان کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو کر رہے ہوتے ہیں، لعنت کسی کو نہ بھیجنا میرے بھائیوں، لعنتی نہ کہنا، لعنت ہو تیرے اوپر، یہ لفظ ڈکشنری سے کاٹ کے ورقہ ہی پھاڑ کے پھینک دیں۔ لعن تان کرنے سے اگلا آدمی بعض دفعہ عین قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ماں باپ کی لعن تان سے بیٹا بیٹی زندگی بھر رحمتوں سے محروم ہو گئے، زندگی بھر رلتے رہے، پتہ نہیں کہ پیچھے اسی ماں باپ کی دعا ہے جس نے غصے میں اس کو کہا تھا۔ بد دعا نہ دیا کریں، برباد ہو کہیں کا، ہمارے کہتے ہیں وہ برباد ہو میں، بعض دفعہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، بعض دفعہ کہتے ہیں وہ چیختا پھرے تو کہیں کا، بعض دفعہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، بعض دفعہ اس طرح کا کوئی اور سخت جملہ کہہ دیتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا لا توافقوا من اللہ ساعۃ، خیال کرو ایسا نہ ہو کہ تم بد دعا دو اور قبولیت کا وقت ہو، وہ زندگی بھر کے لیے اگلی چیز برباد ہو جائے، مال ہے تو مال برباد، اولاد ہے تو اولاد برباد، خود اپنے آپ کو بد دعا دے دیتے ہیں، بس قبول ہو جاتی ہے، پھر زندگی بھر کی خیر دور اور اللہ کی طرف سے غضب اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کسی کو لعن تان نہیں کرنا، تانا نہیں دینا، کسی کو تانا نہیں دینا، ورنہ کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں اور آپ کے گناہ، آپ ان کو پھر قیامت والے دن سوچنا کہ ہوگا یہ کہ آپ کی نیکیاں اس کے کھاتے میں اور اس کے گناہ تیرے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ اور یہاں تو بیوی تو بیچاری مظلوم زمانہ ہے تانے کے لیے، جب گھر میں آ جاتی ہے سارے تانے کے وار لے کر کھڑے ہوتے ہیں، شوہر ہے تو وہ تانا، سسر ہے تو وہ تانا دے گا، ساس ہے تو وہ تانا دے گی، نند ہے تو وہ تانا دے گی،
ایک گھر میں بیچاری مظلوم آ جاتی ہے، اس کے مقدر میں سہ نہیں ہوتا ہے، اور اس وقت یہ سارے گھر کے بادشاہ ہوتے ہیں، لیکن اس بیچاری نے گھر بسانا ہوتا ہے، خاموش ہو کے چلتی رہتی ہے، تنہائیوں میں بیٹھ کے روتی رہتی ہے، ماں کو جا کے حال سناتی ہے، وہ الگ روتی ہے، اور یہ گھر میں ہے کہ فرعون بنے پھرتے ہیں۔ یہ شوہر کو سجتا ہے کہ وہ بیوی کو اس کے قد کا تانا دے۔ کیسی نادانی ہے! جب نکاح ہو رہا تھا پوچھا نہیں تھا کہ تجھے قبول ہے، مثلا عائشہ نام ہے، جب نکاح ہو رہا پوچھتے ہیں تجھے عائشہ قبول ہے، تو یہ کہتا ہے مجھے عائشہ قبول ہے، یعنی جی ہاں قبول ہے۔ عائشہ کا قد یہ قبول ہو گیا تھا، اس کی صورت، اس کی تعلیم، اس کا ہنر، اس کا خاندان، اس کا مال، اس کا فن، سب تجھے قبول ہو، تو نے پوری عائشہ قبول کی تھی۔ آج عائشہ کے جسم پر کیوں تجھے تان و تشنی ہے؟ آج اس کے قد پہ کیوں تانا ہے؟ آج اس کے رنگ پہ کیوں تانا ہے؟ آج اس کی تعلیم پہ کیوں تانا ہے؟ اپنی بات سے تو پیچھے ہٹ گیا ہے۔ کل تو نے کہا تھا مجھے قبول ہے، اور آج تو کہتا ہے یہ بری ہے، مجھے قبول نہیں ہے۔ قصور تیرا ہے، اس کا تو نہیں ہے۔ اگر تو کہے کہ میری ماں نے مجبور کیا تھا، باپ اور چاچو نے رشتے پہ مجبور کیا تھا، قصور ماں باپ اور چاچو کا ہے، اس کا کیا ہے؟ اس نے تو نہیں مجبور کیا تھا۔ کیسا ہمارا معاشرہ ہے! آج میرے بھائیوں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں خطبے میں کہا کرتا ہوں کہ آج عمل کا دن ہے، حساب کا دن نہیں۔ غدن حساب ولا عمل، کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا دن نہیں ہوگا۔ آج تیری مرضی ہے، جو کہنا ہے کہہ لے، لیکن کل دن قیامت کے یہ بیوی جو آج مظلوم ہے، یہ اپنا انصاف لینے کے لیے تیرے پاس آئے گی۔ میرے بھائیوں کسی کو تانا نہیں دینا۔ متعلقہ عورت سے شادی کر لی، یہ سجتا ہے، پھر بعد میں کہنا کہ تو اچھی ہوتی تجھے طلاق ملتی۔ بڑے دکھ کی بات ہے۔ اگر وہ بری تھی تو تجھے نکاح کے وقت علم نہیں تھا کہ طلاق یافتہ ہے؟ اگر علم تھا تو اب تانا کس بات کا ہے؟ اگر علم نہیں تھا تو یہ تیرے ذمہ تھا پتہ کرنا۔ کسی کو کھانے کا تانا دینا، تجھے تو فلانی ڈش پکانے نہیں آتی، فلانے قسم کے چاول پکانے نہیں آتے، تو نے اس پوری عائشہ کو قبول کیا تھا، آج اس پر اعتراض کیسے بنتا ہے؟ امی عائشہ صدیقہ کائنات کو روٹی پکانا نہیں آتی تھی، وہ انصار کے گھروں سے روٹی پکوا کے لاتی تھیں، میرے آقا نے تو کبھی تانا نہیں دیا۔ آپ تو کہتے تھے یا حمیرہ، نام عائشہ ہے، وہ بولتے تھے حمیرہ۔ حمیرہ کا معنی گلاب ورگی، حمیرہ کا معنی گلاب ورگی، گلاب جیسی جو ہو۔ دل جیتنے کے لیے، محبتیں بانٹنے کے لیے میرے نبی نے تانا نہیں دیا۔ آج کا شوہر جب بیوی کو قد کا تانا دیتا ہے، تعلیم کا تانا دیتا ہے، کھانے کی ڈش نہ جاننے کا تانا دیتا ہے، اور اس کو اس کے طلاق یافتہ ہونے کا تانا دیتا ہے، بیوہ ہونے کا تانا دیتا ہے، زمین پھٹنی ہوتی تو پھٹ جاتی، آسمان گرنا ہوتا تو گر جاتا۔ یہ حقائق ہیں، لفاظی نہیں ہیں۔ میرا رب آج انصاف کا دن نہیں ہے، آج عمل کا دن ہے۔ میرا رب اس کو دیکھتا ہے اور لکھواتا ہے۔ کل دن قیامت کا ہوگا، حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ پھر دیکھیں گے تو کیسا تیس مار خان ہے، پھر دیکھیں گے کیسے تو بادشاہ بے عنان ہے۔ اس دن پتہ چلے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، کبھی بیوی کو کسی جہیز کا تانا، جہیز نہیں لئی، فرج نہیں لئی، فرج سے شادی کی تھی یا عائشہ سے شادی کی تھی؟ فرج ان کے گھر سے لے تھے یا لڑکی لے کر آئے تھے؟ تو مال کا پجاری ہے، تجھے تو رشتہ ہی نہیں دینا چاہیے تھا۔ جو فرج کے تانے دیتا ہے، اے سی نہ ہونے کے تانے دیتا ہے، ڈنر سیٹ اچھا نہ ہونے کے تانے دیتا ہے، اس میں تو انسانیت ہی نہیں ہے۔ شوہر ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ کسی کی بیٹی اپنی بیٹی ہوتی ہے، کسی کی بہن اپنی بہن ہوتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، کسی کو تانا نہ دینا۔ بیوی کو کہنا جہیز لانے کی ضرورت تو نہیں تھی، سسر ساس کو کہنا ضرورت تو نہیں تھی، سب کچھ دیا ہوا موجود ہے، جو آپ نے دیا ہے بہت اچھا دیا ہے۔ ان کے دل خوش ہو جائیں، اگلے کا دل خوش ہوگا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ آپ نے ایک چپتا بول دیا، وہ چپ ہو گئے، رب ناراض ہو جائے گا، نیکیوں کا صفایا ہو جائے گا آپ کا۔ جیسے میں نے شروع میں حدیث میں عرض کیا تھا، تو آج میرے بھائیوں نیت کر کے اٹھیں، ہم کسی کو تانا نہیں دیں گے، ہم کسی پر سخت جملہ نہیں کسیں گے، تاکہ دن قیامت کے میں نہ پکڑا جاؤں اور یہ جمعے پڑھانے، نمازیں پڑھنی اور مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھانیاں اور حج اور عمرے کرنے، یہ بیانات کرنے اور تلاوتیں کرنی، سب زیرو ہو جائے گا اگر زبان بے لگام ہو گئی۔ اور اگر زبان کو لگام آ گئی، یہ ٹوٹی پھوٹی نیکیاں بھی اللہ قبول فرما لے گا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اس پر عمل کرنے کی، آپ کو بھی۔ ہم نے اپنے جمعے کا وقت تھوڑا پیچھے کر لیا ہے،
تقریباً 1 بجے کے بعد ہی میرا بیان شروع ہو جاتا ہے، آپ ذرا 1 بجے تشریف لے آیا کریں۔